بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال الحسين عليهم السلام خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. روایات یہ کہتی ہیں کہ مومن جب بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو نفاق اس سے دور رہتا ہے. یہ جو لفظ میں نے کہا نا دور رہتا ہے، یہ ترجمہ ہم بعینی اسی انداز سے کرتے ہیں جیسے سورہ حمد میں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھ. ہمارے برادران یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے. ظاہر ہدایت دے اور ہدایت پہ رکھ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ہدایت پہ چل رہا ہے وہ ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا کرتا ہے، جو ابھی ہدایت کے راستے کا راہی نہیں بنا وہ دعا کرے گا ہدایت دے. بعینی نفاق جس کے دل کے قریب سے نہیں گزرا وہ یہ دعا مانگتا ہے یا یہ کہنے کا حق بجانب ہے، حق رکھتا ہے کہ ہمیں نفاق سے دور رکھ، اور جن کے دل میں ہو انہیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ نفاق دور ہوتا ہے. صلوات ویسے بھی بنیادی طور پر ایک دعا ہے. خود انسان نہیں درود بھیج رہا بلکہ اللہ کے آگے وہ یہ التجا کر رہا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اور باقی دنیا کی کوئی دعا اس کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. صلوات وہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ نے آپ کے مانگنے سے پہلے قرآن میں یہ فرما کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کہہ کر اس کی قبولیت کی گارنٹی دے دی ہے. لہٰذا جب بھی صلوات پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی یہ دعا قبول ہے. اور اسی لیے روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود محمد و اہل بیت محمد پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، وہ مومنین جو حضرت آدم سے لے کر آج تک اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں، ان کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، جتنی دعائیں مجھ بندہ ناچیز کے ذمے دوستوں نے لگائی ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے مل کے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مل کے بلند آواز سے صلوات. اس سے پہلے کہ سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کیا جائے جہاں کل چھوڑا تھا، ایک سوال موصول ہوا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میں حسب توفیق اس کا جواب دے سکوں. توجہ ہے آپ کی؟ آیا شفا کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے آغاز میں، اور پھر 3 سوال ہیں. کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ کیونکہ یہ جو آیا جس کا حوالہ دیا ہے، جسے ہم مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے میں میں وقت کے خیال رکھتے ہوئے عربی عبارت چھوڑ کے کہ وہ رب، وہ خدا، وہ اللہ ہے جو اضطراب کی حالت میں جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اسے شفا دیتا ہے، وہ اس کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کی اس مشکل کو اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ بناتا ہے، یعنی حضرت انسان کو. کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کے ذیل میں یہ 3 سوال لکھے گئے ہیں. کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ یعنی مدد تو خدا کرتا ہے. کیا مولا علی حاجت روا اور مصیبت کو دور کرنے والے ہیں؟ یعنی اس آیہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا مصیبت کو دور کرتا ہے. اور کیا غیب میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے یا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور سے، جب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو؟ جو مجھے سمجھ آئیے، مدد مانگی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں سوالوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے شرک. جس چیز کا شبہ کیا جا رہا ہے وہ شرک ہے. شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عامت الناس کے لیے جب ہم شرک کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات اور صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے. توجہ ہے آپ کی؟ خدا کا ایک نام بھی ہے، صفت بھی ہے، حی، یعنی زندہ. مجھے یہ بتائیں، آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ ذرا توجہ کیجیے گا. آپ کو بھی زندہ کہا جا رہا ہے اور اللہ بھی زندہ ہے، یہ شرک ہے؟ خدا کی صفت ہے نا زندہ ہونا، اور خدا کی صفات میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک ہے. یہ عامت الناس کے لیے تعریف ہوتی ہے، عرفاء کے لیے نہیں. کسی بھی دوسرے کو اس کی صفات میں اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی وہ صفت جو اس کے پاس ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس صفت کی طرف کسی دوسرے کی نسبت دینا، یہ شرک ہے. تو زندہ تو وہ بھی ہے، زندہ تو آپ بھی ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو دعویٰ کرے میں زندہ نہیں ہوں؟ شیعوں کو چھوڑیں، شیعوں کے علاوہ کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے جو ہر وقت شرک کی گردان کرتے ہیں نا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مکتب ہے جنہیں ہر بات میں شرک نظر آتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، انسان کے اندر جو ہو وہ باہر بھی اسے وہی نظر آتا ہے، جو خود فراڈی ہے اسے ہر بندہ فراڈی نظر آتا ہے. ایک مکتب ایسا ہے جنہیں سارے ہی مشرک نظر آتے ہیں. اللہ سمیع ہے یا نہیں ہے؟ سننے والا ہے. میری باتیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سننے میں آپ اور اللہ ایک دوسرے کے شریک ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ توجہ نہیں ہے آپ کی. اس وقت ہماری گفتگو کو اللہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ اور آپ شریک ہو گئے اللہ کے. یہ تو شرک ہو گیا نا. کوئی آگے انکار کر سکتا ہے آپ نہیں سن رہے یا اللہ نہیں سن رہا؟
اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ وہ بصیر ہے. اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ آپ کیا جہاں جہاں یہ جا رہی ہے ویڈیو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ دیکھنے میں آپ اور اللہ شریک نہیں ہوگے. یہ بڑے لطیف سے نکات ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا پڑتا ہے. جب دین در اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں اور سے لیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہر بندے میں شرک نظر آتا ہے. چونکہ پھر رب ہی سمجھ نہیں آتا. جو رب سمجھانے آئے تھے ان کا دروازہ تو آپ نے چھوڑ دیا. جب رب نہیں پتا تو رب کا شریک کیسے پتا ہے؟ شرک یہ نہیں ہوتا. ہاں آپ کسی کو بالذات یہ مانیں کہ وہ اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے، اسے زندہ رکھنے میں کسی دوسری ہستی کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، اسے کسی نے حیات بخشی نہیں ہے، وہ اس حیات کا خود مالک ہے، اس حیات کا خود خالق ہے. یہ شرک ہو. اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ جو جی رہا ہے وہ اسے زندہ کہنا شرک نہیں ہے. اللہ کی عطا کی ہوئی سماعت سے جو سن رہا ہے اسے سمیع سمجھنا اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہرانا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نعمت سے استفادہ کر رہا ہے. جو بصارت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے دیکھتے ہو مناظر، یہ شرک نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے جو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، جو بصارت ملی ہوئی ہے، یہ کسی نے نہیں دی، میں نے خود ایجاد کی ہے، میں خود اس کا خالق ہوں، یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں سمجھے کہ وہ خود اس کا مالک اور خالق ہے، تو یہ شرک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو یہ کہنا کہ وہ دیکھ سکتا ہے یا دیکھنے والا ہے اور اللہ بھی دیکھنے والا ہے، لہذا دونوں شریک ہو گئے. یہ اللہ کے ساتھ اس کا بے عین ہی. مجھے یہ بتائیں، ہدایت دینے کے لیے اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور پھر ان کے اوصیاء بھی بھیجے ہیں، ائمہ بھی بھیجے ہیں، اولیاء بھی بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے؟ جو بندہ محمد عربی سے ہدایت کے جملے سن کر، کلمے سن کر ہدایت لے رہا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شرک کر رہا ہے، چونکہ اللہ سے تو نہیں لے رہا، محمد سے لے رہا ہے. یہ شرک ہوتا ہے. ہدایت کا خالق کون ہے؟ ہدایت دینی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا کام محمد کر رہا ہے. یہ شرک ہوگا. چونکہ اللہ نے نبی مکرم کو خلق ہی اسی لیے کیا تھا کہ جا کے میری مخلوق کو ہدایت دے گا. یہ ہدایت پہنچانا اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی تھی، جس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نبی تشریف لائے. اللہ کی لگائی ہوئی ذمہ داری، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے انجام دینا اللہ کی عبادت ہے، شرک نہیں ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بعینی ہی اسی انداز سے اللہ کی طرف سے ہدایت اور نجات کا وسیلہ بن کر آنے والے علی اور اولاد علی ائمہ ہدا، ان سے توسل کرنا، ان سے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے وہ جو ہماری ہدایت کے رستے پر چلنے کے لیے مدد کرتے ہیں، وہ مدد مانگنا اللہ کی عبادت ہے، شرک نہیں ہے. ہاں شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ مانے کہ علی کے پاس جو طاقت اور قوت ہے وہ اس کا خالق اللہ نہیں ہے، خود علی اس کا خالق ہے. کوئی شیعہ ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں علی کو، اللہ کو چھوڑ کے علی کو مانتا ہوں، ہم علی کے ساتھ توسل کرتے ہیں، مدد ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان کے وسیلے سے وہ مدد زیادہ جلدی اور بہتر کرتا ہے اور حتمی کرتا ہے.
تیسرا جو حصہ تھا کہ کیا یہ بڑا ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ چلیں اس زمانے میں، جب میں اس سے پہلے ایک مثال دے لوں، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں کہ جب مولا علی خود ظاہری وجود کے ساتھ موجود تھے ان سے مدد مانگنا تو اور بات تھی، اب جب وہ نہیں ہے غیب میں تو صرف اللہ ہی ہے۔ ایک تو مدد کا تصور یہ بھی ہوتا ہے نا، میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں جی کہ مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دیں، یقین انہوں نے میری مدد ہی ہے۔ وہ جو پوری دنیا میں شرک 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 بانٹتے ہیں نا، وہ بھی پتہ نہیں کس کس سے مدد لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں سے لیتے ہیں۔ ایک تو چلیں یہ ہو گئے، ایک یہ ہے کہ وہ وجود آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں معیار کب سے ہوئی ہیں؟ کس آنکھ کو یہ قوت ہے کہ وہ علی کو درک کر سکے؟ کون نہیں مانتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں؟ اور جو کچھ نہیں مانتا علی کو شہید مسجد کوفہ تو مانتا ہے۔ علی تو زندہ و جاوید ہے۔ اور پھر اس سے بھی ہٹ کر کچھ روایات، میں 2-3 روایات لے کے آیا ہوں آپ کے لیے اہل سنت کی، چونکہ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کتابوں کے حوالے تو کوئی بات نہیں، شیعہ تو مانتے ہی ہیں، کسی شیعہ کو قائل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے یا علی مدد کہنا۔ روایات ہوتی ہیں وہ جو دوسرے فریق کی کتابوں میں ہوں اور صحیح و سند ہوں۔ بڑے معروف ہیں، مولانا ہے، عالم دین ہے سمودی، وفا الوفا کتاب ہے، بڑی معروف ہے ہمارے برادران کی، اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد عربی کی خلقت سے پہلے بھی اور ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے توسل کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور اس کے لیے وہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب سے۔ اور روایت یہ کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے خاتم النبیین کے بارے میں آگاہی حاصل کر لی تو کچھ اس انداز سے دعا انہوں نے مانگی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ میری بخشش فرما۔ ہمارے نبی ظاہری طور پر تو اس دنیا میں موجود نہیں، یعنی عالم غیب کی حالت میں یہ دعا ہے نا، آدم مانگ رہے اور رب کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو حدیث کا ایک معیار ہوتا ہے کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام یا بات کی جائے اور معصوم اس سے منع نہ کرے، یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بات کی جا رہی ہے اور اللہ منع نہیں کر رہا، نہیں سمجھا؟ اسی انداز سے امام النسائی اور امام ترمذی یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک نابینا شخص نے پیغمبر سے اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائی۔ پاک پیغمبر نے آج جو ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں کچھ اسی انداز کے جملے اسے تعلیم فرمائے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد مصطفیٰ نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے میرے پروردگار میں پیغمبر رحمت کے واسطے سے تجھ سے التجا کرتا ہوں اور اے محمد آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ تعلیم خود نبی نے دی تھی۔ اب یہ کہنا کہ اے محمد میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر شرک ہوتا تو کیا نبی نعوذ باللہ میری زبان یہ جملہ نہیں ادا کر پاتی؟ شرک کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اور پھر حضرت عثمان سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک حاجت مند جب قبر پیغمبر کے نزدیک آیا نا، قبر پیغمبر کے، یعنی ان کے اس دنیا سے، ایک مثال آپ کو دی ہے ان کی ظاہری ولادت سے پہلے، ایک ان کی حیات میں، ایک ان کی وفات کے بعد، اس نے اس انداز سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ الی ربک، یعنی اسی انداز کی جملے ہے کہ اے محمد میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے شفاعت طلب۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت عثمان یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کی یہ دعا قبول ہوئی محمد کے وسیلے سے۔ لہذا اس طرح کے یہ شبہ ایجاد کیے جاتے رہے اور یہ آج سے نہیں ایجاد کیے جا رہے، یہ اس وقت سے ہیں جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ابھی اعلان بھی نہیں،
بلکہ اقربا کی دعوت، قریبیوں کو بلا کے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی تھی، تب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی اس پہ کہی جا سکتی ہے کہ جب سید الشہداء میدان کربلا میں استغاثہ نصرت بلند کر رہے تھے، حل من ناصر کی صدا، تو وہ کس کو پکار رہے تھے؟ کوئی ہے مددگار؟ وہ بندوں کو پکار رہے تھے۔ بندوں سے مدد طلب کرنا، اگر بلکہ روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ وہ اس دور کے مجھے اور آپ کو پکار رہے تھے کہ جب وقت کا حسین آئے تو اس کی نصرت کے لیے آمادہ ہوتے آ رہے ہیں۔ وہ بات پھر وہیں آتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور قدرت اور طاقت کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، کسی کا کام آنا یا اس سے توقع رکھنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کے مفہوم کچھ اور ہیں۔ کسی کو اللہ کا شریک اس انداز میں بنانا کہ جس قدرت کا مالک اللہ ہے اسی قدرت کا مالک یہ بھی ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ بلند آواز سے ایک صلوات۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ سید الشہداء کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں خدا نے جو اضافی چیزیں عطا فرمائیں وہ 3 چیزیں تھیں کہ دعاؤں کی قبولیت اللہ نے گنبد حسین کے نیچے رکھی۔ دوسری چیز جعل الامامہ، اللہ نے امامت کو ذریت حسین میں سے قرار دیا۔ سید الشہداء عظمت کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کے نہیں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء کے بھی امام تھے۔ امام مجتبیٰ کی اولاد میں سے امام نہیں ہیں، یہ شہادت کا صلہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے تربت حسین کو شفا قرار دیا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مریض ہو نا، لا علاج مریض ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ تربت حسین سے اس کی مٹی سے شفا طلب کرے اور نہ ملے۔ علماء عرفا جو ہیں، علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ ایک چوتھی چیز بھی اللہ نے شہادت کے بدلے میں سید الشہداء کو عطا کی ہے، وہ یہ مجلس حسین ہے۔ اس وقت جہاں بھی مجلس کا نام آتا ہے مجلس حسین ہی ذہن میں آتی ہے۔ میرا کل سے موضوع یہی تھا کہ مجلس حسین خود ہے کیا، ہونی کیوں چاہیے۔ یہ جو ہم آئے روز مجالس کراتے ہیں اور ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی اور کام ہی نہیں ہے، جب دیکھیں عزاداری، جب دیکھیں مجلس، جب دیکھیں جلوس، یہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ انہیں ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، وقت زیادہ ہے، ہم وقت گزارتے ہیں، آخر مجلس اعظام کیوں اس کا انعقاد کرواتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو، ضروری نہیں ہے آپ نعرے شعرے لگائیں، بس توجہ رکھیں۔ 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مجلس کو۔ ایک وہ مجلس جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیا خیال ہے؟ یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پیغمبر پڑھیں، تبلیغ دین کریں، اللہ راضی ہے ہمارا، بندے چاہے سو ہی جائیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے جیسے جب مقرر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بندے سو جاتے ہیں۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو سامعین یا بانیان کی رضا کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ وہ پڑھیں جو اگلے سننا چاہتے ہیں، بانی بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں، آپ کی جیب بھی راضی ہے، چاہے اللہ ناراض ہو یا بندے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے اور بندوں کو بھی سونے سے بچانا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ان دونوں سے مشکل ہوتی ہے، بندے بھی ساتھ چلتے رہیں، بات ان کے پلے بھی پڑتی رہے اور رضائے پروردگار بھی ہو، تھوڑا سا یہ بہرحال مشکل ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ
اب جس انداز سے اقسام ہیں اسی طرح مقاصد بھی ہیں مجلس کے. میں نے کل بھی شاید اشارہ کیا تھا، بعض مجالس صرف اس مقصد کے لیے برپا کی جاتی ہیں کہ علاقے میں میرا نام ہو. واہ واہ جی، بڑی مجلس کرائی ہے شاہ صاحب نے، بہت بڑا جلسہ کرایا ہے، کیا بات ہے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ایک مقصد مثلا پڑھنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری کمائی ہوگی، اور آنے والوں کا، سامعین کا بھی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، سخت جملہ ہے، وہ جس مقصد کے لیے سینما جاتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں وہی مقصد لے کے مجلس میں بھی آتے ہیں کہ میری تفریح تباہ ہوگی، میرا وقت گزرے گا، میرا من راضی ہوگا، رب راضی ہو یا نہ ہو دل راضی ہوگا. ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد جو سید الشہداء کو مدینے سے کربلا لے کے آیا تھا، اصلاح امت. اچھا، یہ اصلاح امت ہوتی کیوں ہے؟ مثلا اصلاح ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، آپ متقی بن گئے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہوگا اس مجلس کا، اس فرش اعضاء کا جو مقصد ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بے مقصد ہے. پھر یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا، ایک دن اس وقت کے بارے میں ہم نے حساب دینا ہے. یہ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو گھنٹہ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں اور کیا لیا اور کیا دیا ہے. لیکن ایک تو پڑھنے والا اس لیے بھی آتا ہے کہ اندر سے خالی ہوتا ہے، بانی کی جیب پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے لے کے جاؤں گا. ایک مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں سامعین اس لیے آتے ہیں کہ پڑھنے والے سے ہم کچھ لے کے جائیں گے. یہ دونوں مجالس ہمارے ہاں ہوتی ہیں نا. یہ جو مجلس اعضاء اصلاح امت محمد کے لیے جس کا انعقاد کیا جانا چاہیے، آخر اس اصلاح کا فائدہ کیا ہے؟ اس اصلاح کا، اس مجلس اعضاء کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے وقت کے حسین کے انصار پیدا کریں. وہ جو استغاثہ نصرت دیا تھا نا سید الشہداء نے، اس استغاثہ نصرت پہ لبیک کہنے والے اس مجلس اعضاء کے ذریعے سے تیار ہوتے ہیں. اور انصار کا مطلب کیا ہے کہ سید الشہداء یا وقت کا حسین یہ کہے کہ پیشانی کٹاؤ نہیں، یہ گردن کٹاؤ نہیں، میرے رب کے حضور جھکا دو. بندہ کہ یہ نہیں کر سکتا، مولا سر دے دوں گا، سجدے میں نہیں رکھ سکتا، یہ مشکل ہے. مولا کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شکم کو نہیں رکھ سکتا ہے خالی. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے نا، ولایت کے ساتھ تمسک کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہے، اور کربلا سے تمسک کا بھی دعویٰ ایسا ہی ہے. اگر انصار نہ ہوں، نصرت کرنے والے نہ ہوں، مددگار نہ ہوں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ عزاداری جو انصار پیدا نہ کرے وہ رسم ہوتی ہے. رسوم عزا، رسم عزا جاری رہتی ہے. علی 25 سال گھر میں بیٹھا رہتا ہے، حق ہوتے ہوئے بھی ممبر پہ نہیں آتا. رسم ہو نا جب عزاداری، رسوم جاری رہتی ہیں. موسیٰ کاظم 7 یا 14 سال جیل میں رہتا ہے، وقت کا حسین، رسم عزا جاری رہتی ہے، عزاداران کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا ہے یا نہیں ہے. آج کے اس خصوصی موضوع کے حوالے سے جملہ کہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہے. اگر عزاداری انصار پیدا نہ کرے، مجلس ناصر حسین پیدا نہ کر سکے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ جو رسوم عزا ہیں ان کا نقصان یہ ہوتا ہے 1200 سال یوسف زہرا وقت کا حسین پردے میں روتا ہے، انصار پیدا نہیں ہوتا. کیا خیال ہے، امام خود اپنے ظہور کے لیے بیتاب ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ نصرت کرنے والے نہیں. اس وقت تو میں کہوں گا مولا 3-4 کروڑ لوگ تو اربعین پہ کربلا جاتے ہیں، آپ کو تو 313 چاہیے تھے. تو جو نہیں آپ کی 3-4 کروڑ لوگ ایک جگہ پہ مشی کر رہے ہیں، آپ کو 313 نہیں مل رہے. جو جاتے ہیں اللہ ان کی اس صحیح جمیلہ کو قبول کرے، اس کی مخالفت نہیں ہے، لیکن اس مجلس اعضاء کا مقصد معرفت حسین ہے. جس دن معرفت آ گئی اس دن یہ مجلس انصار حسین پیدا کرے، اور پھر ظہور میں بھی تاخیر نہیں ہوگی. اور یہ معرفت اتنا بڑا مقصد ہے نا، اللہ کی اس کائنات پہ شاید معرفت سے بڑا کوئی مقصد ہی نہ ہو.
یہ جو اللہ نے قرآن میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، روایات میں معصومین سے یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، وہ عبادت جو ہر وقت ہر لمحے انسان کے ساتھ ہے، وہ معرفت پروردگار ہے۔ جو رب کو جانے بغیر نہ اس کی معرفت رکھے بغیر سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ بے اثر ہوتا ہے، پھر اس کی نماز اسے فحشاء سے نہیں دور کرتی ہے نا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج لوگوں کی نمازیں انہیں منکرات اور فحشاء سے بچاتی ہیں۔ مسجد سے نکل کر لوگ سود پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ مسجد سے نکل کر لوگ منشیات کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معرفت اتنا بڑا مقصد ہے۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص ایک مرتبہ زیارت سید الشہداء کے لیے جائے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے، جو زیارت کر کے ہیں اللہ ان کی زیارت قبول کرے، اور جو ابھی تک منتظر ہیں اللہ انہیں سفر کربلا کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، ایک حج کا بھی اور 7 حج کا بھی روایت ہے۔ مولا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو ایک مرتبہ زیارت حسین کے لیے جائے، کربلا جائے، اللہ اسے 1 یا 7 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صادق آل محمد نے تبسم فرمایا اور کہا تو نے ٹھیک سنا، کم سنا۔ جو ایک مرتبہ زیارت کے لیے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کے لیے، سید الشہداء کے لیے نہیں، سید الشہداء کی تربت کی زیارت کے لیے گھر سے جائے اور واپس آئے اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب وہ تو سوال کرنے یہ آیا تھا نا کہ مولا حج کہاں، اتنی بڑی عبادت، بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کی شکم سے نکلا، کہاں حج، کہاں سفر زیارت، اتنا بڑا ثواب، اور آپ نے تو اس سے بڑھا کے 70 کر دیا۔ مولا نے کہا اللہ اسے 700 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ توجہ نہیں آپ کی؟ ابھی اس کی حیرت اور بڑھنی شروع ہوئی نا، جب حیرت بڑھی تو مولا نے کہا 700 حج، اور وہ 700 حج جو نبی کے ساتھ کیے اور اللہ نے قبول کر لیے ہوں۔ پھر بڑھایا، مولا نے فرمایا 70,000 مقبول حج کا ثواب۔ اب تو قریب تھا نا کہ حیرت سے وہ پھٹ جاتا۔ مولا نے کہا سن، میں تیری حیرت کو ختم کروں، جب کوئی زائر حسین کی معرفت دل میں لے کر گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، جانے سے لے کر واپس آنے تک ہر قدم پہ اللہ اسے ایک قدم پہ ایک حج اور ایک قدم پہ ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس نے ایک سوال کیا، مولا کیا وجہ ہے 700 70,000 اور پھر ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ؟ مولا آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ ہر قدم پر؟ یہ جو مقصد ہے مجلس عزا کا یہی جملہ ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں جتنی حسین کی معرفت ہوگی اللہ اتنا اسے اجر عطا کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک حج پہ واپس آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ لے کے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کربلا جا کے عمر ساتھ بن کے آ جائے۔ ناممکن تو نہیں ہے نا۔ مثلاً ضمناً بات آ گئی ذہن میں مشہد میں بیٹھے ہوا تھا تو ایک عالم دین درس دے رہے تھے اسی زیارت کے موضوع پر، اور وہ فرما رہے تھے کہ عموماً جب زائرین آتے ہیں تو واپس جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام رضا کے حرم میں دروازہ سونے کا ہے، فانوس اتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں، جالیاں ایسی لگی ہوئی ہیں، کیا بات ہے جی، حرم کی اتنا رقبہ ہے، حرم کا اتنے ملازمین ہیں، اس انداز کے کھانے دیے جاتے ہیں، وہاں فلاں فلاں چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ حرم ملکوتی امام رضا میں اس کے لیے نہیں جاتے ہو، وہاں دیکھو پنکھے کتنے لگے ہیں، لائٹیں کتنی لگی ہیں، یہ تمہیں چیزیں پاکستان میں بھی نظر آ جائیں گی کئی پلازوں میں۔ اس لیے جاؤ کہ وہاں اس فضا کا مشاہدہ کرو جس میں اللہ کی نورانی مخلوق اتر کے توسل کر رہی ہوتی ہے امام رضا سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔
مجلس اعضاء کا مقصد تو علم کی تقسیم ہونا چاہیے نا، اور اگر علم کی تقسیم ہو تو ممبر سلونی کے تاجدار سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یا مجلس اعضاء کا مقصد ہونا چاہیے شجاعت، علی حیدر کرار سے بڑا شجاع بھی کوئی نہیں ہے۔ یا فصاحت و بلاغت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، وہ جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ فصیح و بلیغ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج مجلس اعضاء دو حصوں میں سے ایک حصہ اس پہ غالب آ گیا ہے۔ ایک حصہ اس کا علم تھا نا، ایک حصہ اس کا فن ہے۔ ایک وہ مواد ہوتا ہے جو خطیب کے پاس ہوتا ہے، جو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کا ڈیلیور کرنے کا انداز ہوتا ہے جسے خطابت کہتے ہیں۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ جو مواد ہے اسے علم کہتے ہیں، جو انداز ہے اسے خطابت کہتے ہیں۔ علم ہے اور خطابت فنون میں آتی ہے، فن ہے۔ آج اس منبر پر علماء سے زیادہ فنکار اہمیت رکھتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جس کے پاس فن ہے اسے فنکار ہی کہا جاتا ہے نا۔ جو فن خطابت لے کر آئے اور علم سے خالی ہو اور اسی فن کی بنیاد پر اسے کمائی کا ذریعہ بنائے، وہ فنکار ہے یا نہیں ہے؟ اور فنکاروں کو بیٹھ کے لوگ داد بھی دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے؟ ہوتا اس کے پاس فن ہی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس فن کے ذریعے سے وہ آپ کے توجہات کو اپنی جانب مبذول کرتا ہے، اور اس انداز سے مبذول کرتا ہے کہ بے ساختہ لوگوں سے داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے خوش نویسی جو ہے نا، یہ علوم میں نہیں آتی، یہ فنون میں آتی ہے۔ شاید آپ کا بھی مشاہدہ ہو، میرا کئی بار ہوا ہے، کئی خطاط ایسے ہیں جو غلط لکھتے ہیں۔ جہاں عین لکھنا ہوتا ہے وہاں الف لکھ دیتے ہیں، جہاں کاف دو نقطے والا ڈالنا ہوتا ہے وہاں کش والا ڈال دیتے ہیں۔ انہیں آپ جیسا لکھ کے دیں، چونکہ انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جو ان کے سامنے آتا ہے ان کا فن ہے، وہ لکھتے خوبصورت ہیں۔ اسی انداز سے یہ جو صاحب فن ہے نا خطیب، انہوں نے بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جو ان کے من میں آئے یا کہیں سے سنا اٹھا کے۔ آج کل تو ایسے بھی کلپ آ رہے ہیں، بعد میں پھر وہ خطیب کہتے ہیں جی مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ بھائی آپ کی معلومات نہیں تھی تو اگلوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو آپ نے گمراہ کر دیا نا۔ یہ ایک میں اپنے بارے میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ میں اپنے بارے میں جملہ کہنے لگوں، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ ہر شخص کے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دو ہستیاں آپ کہہ لیں، دو لوگ آپ کہہ لیں، ان کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شیطان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب تک جتنوں کو وہ گمراہ کر چکا ہے نا، ان سب کو ہدایت دینی اس کے بس میں نہیں ہے۔ جو گمراہ ہو کے مر گئے اس کی وجہ سے مرے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، اب ان کے لیے چونکہ ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ بے عین ہی وہ صاحب منبر جس کے جملات کی وجہ سے، جس کی خطابت کی وجہ سے کوئی شخص عقیدے سے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے، اس صاحب منبر کی بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو مر گیا نا، وہ کل قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو گمراہ اس نے کیا تھا، میں اگر جہنم میں جاؤں تو یہ کیوں نہ جائے، اور یہ جہنم میں جائے گا، یہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کے لیے توبہ کی گنجائش اللہ جیسے کریم خالق نے نہیں رکھی ہوئی، اس کو بٹھا کے مومنین ممبر پہ داد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، یہ معیار ہے ہماری مجلس کا۔ دو طبقات نے، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ بڑا ظلم کیا ہے عزاداری پہ۔ یہ عزاداری انصار حسین پیدا کرنے کے لیے تھی۔ اس پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ جنہوں نے خون میں حسین سے عداوت لی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ اذان میں یہ کلمہ کہنا یہ دہشت گردی ہے، ان جلوسوں کو امام برگاہوں کے اندر منتقل کریں اور پھر امام برگاہوں سے بھی آہستہ آہستہ کلوز کریں اور ان آئے دن کی عزاداریوں کو بند کریں۔ یہ مطالبہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ مدینے سے، دختر رسول سے یہ مطالبہ شروع ہوا تھا۔ میں صرف ایک جملہ اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، یہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔
تھوڑا سا اذان کو بلند کیجیے نا، ایسی باتیں بھی مجالس میں ہونی چاہیے۔ وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ہمارے بچوں کو آج پڑھایا جاتا ہے، میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں، کہ یہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ایک قوم ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ جھوٹ پڑھایا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ یہ نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا گاندھی کے ہندوستان میں آج کوئی مسلمان نہ رہ رہا ہوتا، اور جناح کے پاکستان میں کوئی ہندو نظریہ اگر یہ تھا کہ ہندو ادھر رہیں گے مسلمان ادھر رہیں گے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ آج ہندو آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں کیوں رہ رہے ہیں اور وہاں کے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ؟ اصل دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ایک غالب اکثریت اپنے آپ کو کہنے والی استعمار تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو حق نہیں ہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ جیسے ہم کہیں ان کو ویسے کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس غالب اکثریت کا تعلق ہندو دھرم سے تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد ہیں، جس انداز سے چاہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا۔ اسی کی بنیاد پر وہ جو آزاد لوگ تھے انہوں نے اپنے لیے ایک خطہ زمین آزاد کر لیا کہ یہاں ہر کسی کو حق حاصل ہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے۔ آج وہی اس غالب اکثریت، اس استعمار والا نظریہ اس ملک میں لایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم غالب اکثریت ہیں، ہم جیسے طے کریں گے ویسے جلوس آزاد نکلیں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ بات کہنی اس ملک کے وجود کی بقا کے لیے خطرناک ہے۔ جو ملک بنا ہی اس نظریے پہ ہے کہ یہاں ہر کسی کو عقیدے کی آزادی ہوگی، وہاں کسی کے عقیدے پہ قدغن لگانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نظریے ہی کوئی ختم کر رہے ہیں جس پہ یہ ملک بنا تھا۔ کل دنیا آپ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ آپ نے ملک الگ کیوں کیا تھا، ہندوستان کے ساتھ اس کو ملا دیں، جب فرق نہیں رہا۔ اور پھر یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں، جب تک اس سرزمین پر ایک شخص بھی دل میں ولائے علی اور عزائے حسین رکھنے والا زندہ ہے، تم نہ آزاداری کو محدود کر سکتے ہو، نہ مجلس اعضا بند کر سکتے ہو۔ یا علی زندہ باد، مردہ باد، یا علی۔ ہم جو علی کو مولا مانتے ہیں وہ کسی کی مخالفت میں نہیں مانتے۔ ہم جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یہ تمہاری گمراہی ہے، تمہارا ذہنی فطور ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کی مخالفت نہیں۔ میں اس پاکیزہ ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب علی کو خلیفہ بلا فصل رسول ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کوئی دوسری شخصیت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی جس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں مثال دے دوں، جب علی کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا نبی نے اعلان کیا تھا نا، تو کوئی صحابی اس وقت تھا ہی نہیں جس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دعوت ذی العشیرہ پہ ذرا چلیں، کیا کہا تھا پیغمبر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو؟ میں تمہارے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے عرب کا کوئی جوان اپنے خاندان کے لیے نہیں لایا۔ جو اس رستے میں، جو اس کام میں میری حمایت کرے گا، میری نصرت کرے گا، میرا وسیع ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کو سچا نہ مانے اس قول کے حوالے سے، وہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی دعوت ذی العشیرہ میں کہہ رہے ہیں جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا، اور بعد میں کہیں کہ نہیں تم آپس میں بانٹ لینا۔ یہ مذاق نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ عرب کے مشرک بھی مانتے تھے کہ صادق اور امین ہے۔ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے نہیں، چھوڑ گئے تھے جی، اس وقت کہہ دیا تھا، بعد میں چھوڑ گئے۔ تاریخ کا حصہ ہے، فریقین کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، جب مکہ میں تبلیغ شروع ہوئی، دعوت عام شروع ہوئی، اطراف مکہ کے جو قبائل تھے، پیغمبر ان کے ہاں ان کو دعوت دینے جاتے تھے۔ بڑا معروف واقعہ ہے اور شیعہ سنی کتب میں ہے۔ قبیلے بنی عامر کو نبی دعوت دینے گئے اسلام کی، انہوں نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی نصرت کریں گے، جنگ کریں گے مشرکین کے، آپ کے دشمنوں کے خلاف، آپ کی حکومت کا قیام بھی کریں گے۔ ہماری شرط صرف یہ ہے
کہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ بنی عامر میں سے ہوگا۔ یہ اٹھا کے دیکھیں، فریقین کی کتب میں ہے۔ اس وقت جب پیغمبر کو، جب اسلام کو ابھی نصرت کی ضرورت تھی، اسلام ابھی مکہ سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ مکہ پہ بھی ابھی چھایا نہیں تھا، اس وقت پیغمبر نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ آپس میں حساب کر لینا، بانٹ لینا، یہ پیغمبر اس وقت بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ معاملہ تو جب میرے جانے کے بعد تم لوگ آپس میں طے کر لینا۔ اس وقت تو اسلام کو ضرورت بھی تھی، جب پیغمبر کی حکومت انتہائی مضبوط ہوگی اس وقت پیغمبر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت رہ گئی تھی کہ بعد میں اس کا تعین کر لینا، اور بعد میں بھی وہ معاملہ اتنا اہم ہو کہ نبی کے جنازے سے بھی زیادہ اہم ہو، مسلمانوں کو اتنا احساس ہو اور پیغمبر کو احساس نہیں تھا۔ دوسرا طبقہ جس نے اس مجلس پہ ظلم کیا، میں شاید وقت تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، وہ ہے کہ جس نے اس مجلس کو کمرشل کر دیا، جس نے عزاداری کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ آج شاید آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے، میں اپنے شہر کی بات کروں، چھوٹے چھوٹی ماتمی انجمنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دستے ہیں، وہ جو جلوس اعزاء کئی کلومیٹر پہ ہوتے تھے نا، آج 20 بندوں پہ مشتمل ہیں۔ حسین کے لیے نہیں سینہ زنی ہو رہی، اپنے نواں خان کے لیے سینہ زنی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کا مقرر حسین کی باتیں مجلس اعزاز سننے نہیں آتے، لوگ اپنا من پسند مقرر سننے آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج وہ معاملات جو مر گئے تھے، دفن ہو گئے تھے، انہیں دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ فلاں غالی ہے، فلاں مقصر ہے، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے تقسیم کرو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ کی توحید کے نام پر جو تکفیر اس کی کرتا ہے، اس کو کافر قرار دیتا ہے، اس کو مشرک قرار دیتا ہے، وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ بیانی محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اگر کوئی محمد رسول اللہ کے نام پر تقسیم کرتا ہے، اسے کہتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے حق رسالت سمجھا ہی نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اگر کوئی مقصر کہتا ہے تو اس سے بڑا علی کو نہ سمجھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ذرا مل کے ایک بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کریں۔ یہ مسئلہ دفن ہو چکا تھا لیکن ابھی پھر شروع ہے جی کہ فلاں کی نماز میں علی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں ذرا صحیح عقیدے کے ساتھ، یہ جو ابھی آپ نے صلوات پڑھی ہے اس میں علی ہے یا نہیں ہے؟ جس کا عقیدہ ہے کہ علی صلوات میں شامل ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ نبی نے یہ جو فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، اس پہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ علی قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی جیب میں قرآن ہوتا تھا؟ یہ جو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی خود قرآن ہے؟ اچھا، جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں آپ نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ صلوات، جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ علی قرآن نہیں ہے وہ شیعہ ہے، جس کا یہ ہو کہ صلوات میں علی شامل نہیں ہے، صحیح ذرا ایمان سے بتائیں، ڈر کے نہ بتائیں، وہ شیعہ ہے؟ جو بندہ ممبر حسین پہ بیٹھ کر اس شخص کو مقصر کہہ رہا ہو کہ اس کی نماز میں علی نہیں ہے، جو نماز میں صلوات بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، کیا خیال ہے؟ جس کی نماز میں درود ہے محمد و اہل بیت محمد پہ، جس کی نماز میں قرآن ہے، اس کی نماز میں علی ہے یا نہیں ہے؟ جو اس کی نماز کو مقصر کی نماز کہہ رہا ہے وہ خود شیعہ ہے؟ آج جہالت اتنی دار ہے ہمارے یہاں کہ ایسی باتوں پہ بھی لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں خطیب کرتے کیوں ہیں؟ لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ چونکہ لوگ کبھی بھی معیار نہیں رہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، ایک تھوڑا سا مختلف انداز سے وہی بات کہتا چلوں، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ بت اگر صرف پتھر سے بنایا جائے تو بت ہوتا ہے، لکڑی سے بنایا جائے تب بھی بت ہی ہوتا ہے، مٹی سے بنایا جائے تب بھی بت ہی ہوتا ہے،
یہ جو ظاہری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، ان کے علاوہ اگر خیالات کے اندر ایک وجود بنایا جائے، چونکہ بت کی سادہ تعریف کرے تو یہ ہے کہ وہ ہے جس کو بناتے آپ خود ہیں، اس کی کوالٹیاں آپ طے کرتے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ اتنے ہونا چاہیے، اس کے پاؤں اتنے، اس کی آنکھیں ایسی ہو، اس کا چہرہ ایسے ہو، یہ بت کا بنانے والا خود طے کرتا ہے نا۔ جو خود طے کرتے ہیں اگر وہ مٹیریل کے بغیر خیالات میں بھی بنائیں کہ میں اپنے خیالات میں ایک مولا بنا لوں، میں اپنی ضروریات اس کے اندر ڈالوں، میرا مولا جو میرا بنایا ہوا مولا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں، میرا بنایا ہوا مولا وہ رازق بھی ہونا چاہیے، میرا بنایا ہوا مولا خالق بھی ہونا چاہیے، میرا بنایا ہوا مولا ارحام کے اندر صورتیں بنانے والا بھی ہونا چاہیے، میرا بنایا ہوا مولا اس کے اندر فلاں کوالٹی بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر فلاں کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی بت پرستی ہے یا نہیں ہے؟ ماننا کسے چاہیے، جسے اللہ نے بنایا ہے یا جسے میں نے تخلیق کیا ہے؟ آج ممبر سے کون سا مولا دیا جا رہا ہے تو آج آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مولا تو وہ ہے نا جو علم کے اس درجے پہ فائز ہے جسے اللہ نے دی ہے صلاحیات، مجھے بیٹھ کے علی کے فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کوئی فضیلت ایسی بنائی نہیں ہے جو مولا علی کو نہیں دی ہے۔ وہ حدیث پیغمبر شاید آپ کی سماعتوں سے گزری، کئی بار سنی ہوگی آپ نے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے علی اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، سارے درختوں کے پتے صفحے بن جائیں، ساری دنیا کے انسان لکھنے والے ہوں، اور یہ انسان آج 2021 کے انسان نہیں کہے، جب سے انسان خلق ہوئے تب سے لے کر جب تک رہے گا تب تک ساری دنیا کے انسان لکھنے والے ہوں، اور سارے کے سارے جن حساب کرنے والے ہوں، ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سارے لکھنے والے تھک جائیں گے، حساب کرنے والے عاجز آ جائیں گے، یہ سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، جو چیز نہیں ختم ہو سکتی وہ علی تیرے فضائل ہیں۔ جسے اللہ نے ایسا مولا دیا ہو اسے پھر ممبر پہ بیٹھ کر خود اپنی مرضی کا مولا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کل آپ کو سنایا تھا نا، سلیمان پیغمبر جا رہے تھے اور نیچے سے کسی چونٹی نے کہا تھا وہ اپنی جگہ، اب آؤ نا ذرا، ابو ذر ہے علی کے ساتھ مدینہ کے باہر صحرا میں، ایک غول ہے چونٹیوں کا، حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ ابو ذر جو نہیں جانتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز، وہ ابو ذر کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ابو ذر یوں نہ کہو، کہو پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے۔ اب وہ ایمان کے بلند ترین درجے پہ 9ویں درجے پہ فائز ابو ذر ایک مرتبہ حیران ہوا نا، کہا مولا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کی تعداد جانتا ہے؟ ذرا غور کرنا، علی سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ابو ذر تعداد نہیں، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں۔ میں اس کو مولا مانتا ہوں جس کی ولایت تکمیل دین کا ذریعہ بنی ہے، جس کی ولایت کی وجہ سے علی نے، اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند نازل کی ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی ساری نعمتیں بھی تمہیں دے دیں، تمہارے لیے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا۔ مجھے ذرا ایمان سے ایک بات بتاؤ، اگر دین مکمل نہ ہوتا، ناقص ہوتا، تو دین کوئی فائدہ دے سکتا؟ میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ذرا جائیں بیکری پہ ایک کیک لے آئیں مومنین کے کھانے کے لیے، وہ سارا بڑا اچھا بنا ہو، خوشبو بھی اچھی آ رہی ہو، مٹیریل بھی اچھا لگا ہو، پیکنگ بھی اچھی ہو، بیکری بھی اچھی ہو، بیچ میں سے ایک کیڑا نکلا ہے چھوٹا سا، یہ نقص ہے نا، اور اتنا بڑا کیک ہے، چھوٹا سا نقص اس میں آ گیا ہے، وہ کھائیں گے آپ؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ خرچہ تو اس پہ اتنا ہی ہوا ہے، رنگ اور صورت بھی اس کی ویسی ہے،
اس کی خوشبو بھی ویسی ہے، محنت کرنے والوں نے محنت بھی اتنی کی ہے، لیکن نقص آیا تو سارا ضائع ہو گیا۔ یہ جو لوگ آج سوال کرتے ہیں نا، فلاں کی عبادت، فلاں کی نماز، فلاں کا روزہ جو ولایت کا قائل نہیں ہے، کیسے ممکن ہے وہ عادل اللہ ضائع کر دے؟ جو تم لوگ دنیا میں ایک چھوٹے سے نقص کی وجہ سے چیز سے استفادہ نہیں کرتے، وہ علی کل شیء قدیر خالق، وہ کیسے ممکن ہے کہ ناقص دین تم سے قبول کر لیں؟ وہ تو کہے گا نا میں نے کامل کر کے دیا تھا، تم ناقص کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ جس کی ولایت تکمیل دین کی وجہ بنے میں اسے مولا مانتا ہوں، اور جس کی ولایت اتمام نعمت کا ذریعہ ہو میں اسے مولا مانتا ہوں۔ ذرا ایک جملہ تم یا علی، یہ اتمام نعمت کا مطلب بھی پتہ ہے کیا ہے؟ بیٹا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ساری دے دی ہیں نعمتیں، تمام نعمت، اور وہ کہہ رہا ہے جو ہر نعمت کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے ساری دے دی ہیں۔ سب کے پاس بیٹے ہوتے ہیں؟ سب کے پاس مال دنیا؟ سب کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مکانات؟ یہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جب نعمتیں ہیں اور کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ساری نعمت تم پہ پوری کر دی، کامل کر دی، تمام کر دی۔ اور اللہ کے کہنے میں جو شک کرے پھر اس کا اسلام۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق علی کی ولایت کو ذریعہ بنا کر اتمام نعمت کا اعلان کر کے یہ بتا رہا ہے جس کے دامن میں علی کی ولایت نہیں ہے اس کے پاس چاہے قارون کا خزانہ بھی ہو وہ سب سے بڑا فقیر ہے، اور جس کے دامن میں چاہے مٹی میں بیٹھو ولایت علی ہے اسے دنیا کی کوئی اور نعمت چاہیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، شکریہ۔ مجبوری یہ ہے کہ میرے سامنے جو گھڑی کی سوئی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے بس کر دو۔ آج مجلس پتہ نہیں، میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، مجلس کو آج پتہ نہیں ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ وہ سید کوثری کا واقعہ سنا کے بس آپ کی زحمات تمام کرتا ہوں۔ وہ سید کوثری جن کی مجلس بیٹھ کر امام خمینی سنتے تھے، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں سخت گرمی کا موسم تھا، عاشور کا دن تھا، مجلس پڑھ کے نکلا، گلی میں جا رہا ہوں، کچی گلی ہے، کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں، ایک بچی میرا دامن پکڑ لیتی ہے۔ ذرا اہمیت سمجھنا مجلس اعزا کی، آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ بچی میرا دامن پکڑ کے کہتی ہے سید کوثری، آغا کوثری، ہم بچے کھیل کھیلتے ہیں، کبھی کوئی استاد اور شاگرد بنتا ہے، کبھی کوئی طبیب اور مریض بنتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے نا، ہمارے ملک میں بچے چور سپاہی کھیلتے ہیں، بچپن سے ہی انہیں عادت ہوتی ہے چور بننے کی اور سپاہی بننے کی۔ کبھی کوئی طبیب بنتا ہے، کوئی مریض بنتا ہے، کبھی کوئی استاد بنتا ہے، کوئی شاگرد بنتا ہے، کبھی اس انداز سے ہم کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن ایام عزا میں ایک خطیب بنتا ہے، باقی سامع بنتے ہیں، ہمارا کھیل بھی ہو جاتا ہے اور مجلس بھی ہوتی ہے۔ سید کوثری آج ہم بچے یہ چاہتے ہیں آپ مجلس پڑھیں ہم سنیں۔ وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، گرمی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ بچی نے میرا دامن پکڑ کے کہا سید کوثری میں آپ کی شکایت کروں گی۔ سید کوثری بیٹھ گئے، ایک بار کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، مختصر پڑھوں گا۔ ایک کرسی بچھائی گئی اس کچی زمین پر، بچے نیچے فرش پہ بیٹھے زمین پر، سید کوثری کرسی پہ بیٹھے، چند جملے انہوں نے پڑھے فضائل و مصائب کے۔
اس کے بعد اٹھنے لگے تو اسی بچی نے کہا کہ ہمارا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا ضروری حصہ نیاز بھی ہوتا ہے، ہم نے آپ کے لیے نیاز تیار کیا۔ بچی گئی نا، ایک میلی سی پیالی میں چائے لے کے آئی۔ سید کوثری کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا، بچے ہیں نجاست و طہارت کا پتہ نہیں خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی نظر بچا کے میں نے وہ چائے پیچھے گرا دی اور پیالی انہیں واپس کر دی۔ میں چلا گیا، سو گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے پیغمبر کی دختر کی زیارت ہوتی۔ کہا کوثری میں زہرا خوش ہوں کہ تم نے بچوں کی مجلس سے انکار نہیں کیا، پڑھی ہے، لیکن کوثری تمہاری ایک بات نے زہرا کو دکھ دیا۔ میں کانپ گیا نا، ایک زہرا کو دکھ، میں نے التجا کی، بی بی میں نے کیا گستاخی کر دی ہے؟ سید کوثری نہیں جانتے وہ چائے جو تم نے گرائی ہے میں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ آج یتیمی کی رات ہے نا، وقت کے حسین کی، امام زمانہ آج آخری رات ہے، اپنا باپ ان کے پاس موجود ہے، کل یتیم ہو جائیں گے۔ شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات۔ شب عاشور سکینہ کے سر پر باپ کا سایہ سلامت تھا، 4 سال کی معصومہ کل عاشور کے دن باپ سے محروم ہو گئی۔ بیانی ہمارے وقت کا حسین امام زمانہ کل کا جو دن طلوع ہوگا باپ کے سائے سے محروم ہو جائے۔ اور جانتے کس انداز سے یہ 5 سال بھی امام عسکری نے پالا ہے امام زمانہ کو۔ جنازے پہ سگا چچا کھڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا تھا، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اس بچے کو۔ کچھ اتنی سخت تھی حالات اس وقت کے، وہ بعین بنی اسرائیل والے حالات تھے کہ موسیٰ کی پیدائش پہ جو بنی اسرائیل نے بنائے ہوئے تھے۔ سرمن رائے جسے آج سامرا کہا جاتا ہے، یہاں نظر بندی کی حالت میں تھے امام عسکری۔ عسکری کہا ہی اسی جاتا ہے کہ یہ کینٹ بورڈ کا علاقہ تھا، عسکریان یعنی وہ چھاونی تھی فوجی، وہاں رکھا گیا تھا مدینے سے دور لا کے۔ اتنی سخت پہرہ داری میں امام کا وجود اس زمین پہ آتا، 5 سال لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ میں کہوں گا امام آپ کتنے بڑے مظلوم ہیں، اس عالم میں آپ کا بابا آپ سے جدا ہو رہا ہے کہ آپ غربت میں ہیں، اپنے شہر میں نہیں ہیں، مدینہ میں نہیں ہیں، آپ کا کوئی یہاں پہ اپنا نہیں ہے، بہت مظلوم ہے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا، مولا آپ کو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر یہ نہیں کہنا پڑا نہ لے کے جا مقتل۔ کہہ رہی تھی نا 4 سال کی سکینہ جب بابا جا رہے تھے مقتل کو، نہ لے کے جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں لوٹا۔ علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، عباس گئے واپس نہیں آئے، قاسم گیا واپس نہیں آیا، حبیب گیا لوٹ کے نہیں آیا، ہر گیا لوٹا نہیں ہے۔ اے میرے باپ کے گھوڑے نہ لے کے جا، میں کس کے سینے پہ سوں گی؟ مسلم کی یتیم بچی عاتقہ جب خبر ملی نا سید الشہداء کو مکہ سے چلتے ہوئے شہادت امیر مسلم کی، ایک مرتبہ ثانی زہرا سے کہا عاتقہ کو لے آؤ۔ 3.5 یا 3 سال کی تھی عاتقہ، گود میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت رکھا، کہا بہن زینب وہ گوشوارے لے آؤ جو خریدے تھے، لائے گئے، پہنائے۔ ایک مرتبہ شفقت کر رہے تھے نا کہ بچی نے بول کے کہا مامو جان آج آپ اس انداز سے شفقت کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کہا ہاں آج سے حسین کو ہی اپنا بابا سمجھو۔ یہ منظر خیمے کے در پہ کھڑی سکینہ دیکھ رہی تھی، تبھی تو فرمائش کی نا گھوڑے سے اتار کے بابا کو، بابا ایک بار مجھے اس انداز سے پیار کرے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ آپ بھی مظلوم ہیں، پرس ہے آپ کے والد کی شہادت کا آپ کو۔ وہ بچی کتنی مظلوم ہے، باپ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے قاتل سے کہہ رہی ہے نہ مار مجھے یتیم نہ کر، اور باپ کا قاتل ظلموں میں ہاتھ ڈال کے معصومہ کو تماچے مار رہا ہے۔ سنو کہ کتنا درد بھرا جملہ ہے۔ جب مدینہ سے چلی نا رباب، 2 پھول تھے گود میں اور ایک سر پہ سہاگ تھا،
مدینہ سے ہنستی اور بولتی ہوئی سکینہ کو لے کے چلی تھی، کربل سے روتی ہوئی سکینہ کو لے کے چلی، لیکن چلی ضرور۔ جب شام پہنچی نا، یہ روتی سکینہ بھی تھک گئی، پھر نہیں چلی۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کو رونا برداشت نہ ہوا یزید سے، پوچھا کون ہے جو ہر وقت روتا ہے؟ کہا اسی زہرا کی پوتی ہے جو زہرا بھی اپنے باپ کو ہر وقت روتی تھی اور مسلمانوں کو رونا قبول نہیں تھا۔ کہا کیا چاہتی ہے؟ باپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بھجوایا گیا سر، بس چھوڑ رہا ہوں، اپنے بابا سے ملاقات چاہتی ہے۔ سر بھجوایا گیا، تشت میں رکھ کر کپڑا ہٹایا نا، وہ جملے جو سکینہ نے نوح کے کہے تھے، میں 2 جملے بس آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ پہلا جملہ جناب سکینہ نے بابا کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، بابا کس نے تیرے گلے کی رگیں کاٹ کے تیری داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ بابا کس نے بچپن میں سکینہ کو یتیم کیا ہے؟ بابا تیرے بعد شام اور کوفہ کے لوگ مجھے باغی کہتے تھے۔ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کا تازیانوں کے علاوہ کوئی فرزان نہیں تھا۔ بابا میں قافلے کے پیچھے چلتی رہی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ بابا نیزے کی انیوں نے میرا بدن نیلا کر دیا۔ یہ پڑھ رہی تھی نو ایک مرتبہ زہرا کی تسبیح کی طرح سکینہ خاموش۔ اب سید سجاد کی آواز زندان میں آئی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ میری بہن دنیا سے چلی گئی، کوئی ہے جو مجھے مسافروں کا قبرستان دکھا دے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه وعليهم السلام۔ الہی تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے مومنین کی ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، آج کی یہ شب گزار کے کل یتیم ہو جانے والے امام زمن کا واسطہ، میرے وقت کے حسین کا واسطہ، جب میرے وقت کا حسین اس دنیا میں ظہور کرے، ہمیں سب کو نصرت حسین کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بامعرفت عزاداری منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں مشغول عبادت ہے، خود ان کی محافظت فرما۔ عزاداری سید الشہداء کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرما۔ عزاداران سید الشہداء کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ ہمیں نظام ولایت کو سمجھنے اور اس سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان کا فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی تجھے اپنی قدرت کاملہ کا واسطہ، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، سکینہ کے کانوں سے چھن جانے والے دشمن گچھواروں کا واسطہ، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، سکینہ کے لہو بہتے ہوئے گالوں کا واسطہ، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہر مومن کی اس کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہے اپنے دست غیب سے مومنین کی پریشانیاں رفع فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بالاخص ہمارے برادر مولانا غلام قاسم بیمار ہیں، دیگر مومنین جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جو مومنین دنیا بھر میں بیمار ہیں، چاہے بدنی چاہے روحانی اعتبار سے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں اپنی بدنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس فرش عزا کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار دے۔ اس فرش عزا سے اٹھنے کے بعد ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی توبہ پہ برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما۔
خالق جب موت آئے تو ہمارا دامن گناہ اور خطاؤں سے پاک ہو، ہمارا دامن ولایت کی نعمت سے مالا مال ہو، اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں ولایت کے بغیر جانے سے ہمیں ہمارے دامن کو محفوظ فرما۔ الہی دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مسلمین آباد ہیں ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ میرے ملک پاکستان پر اپنی رحمات کا نزول فرما، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اندر موجود خامیوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین نے دامیں درمیں قدمیں سخنے اس مجلس اعزاز میں تعاون کیا، ان سب کی اس صحیح و جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے بدلے میں ان کو بہترین اجر عطا فرما، ان سب کے رزق جان مال عزت و آبرو میں خیر و برکت نصیب فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ ہماری سب دعاؤں سے بڑی دعا فرش اعضاء یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ظہور امام کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما، ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرما، معرفت امام نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔